کل یہ کانفرنس تھی جیل ریفارمز کے حوالے سے، اس میں چاروں وزراء اعلیٰ کو بلایا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ بھی موجود تھے سید مراد علی شاہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، وزیر اعلیٰ پنجاب فارم 47 جناب محترمہ مریم صاحبہ، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی، اور چاروں وزراء اعلیٰ جو ہیں وہ بیٹھے تھے، اور مریم صاحبہ کے ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ تھے، وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ آگے مریم صاحبہ کے ساتھ پہلے نمبر پہ سرفراز بگٹی صاحب تھے، اور سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ تھے، اور ان کے دوسری جانب وزیر قانون براجمان تھے۔ جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے اس میں، ہر کسی نے جیل ریفارمز کے حوالے سے تقریر کی، لیکن سب سے منفرد تقریر جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کی تھی، نمبر 1۔ نمبر 2 مریم صاحبہ کی تھی، کیونکہ مریم صاحبہ نے اپنی تقریر میں اپنی قید کے حوالے سے کچھ قصے بیان کیے جن کی ہرگز کوئی ایسی حیثیت نہیں تھی، اور ان میں سچائی ذرا کم ہی تھی، کیونکہ انہوں نے پہلے ایک دفعہ کہا تھا کہ وہ فرائی پین سے کپڑے استری کرتی رہی ہیں، جبکہ کل انہوں نے کہا کہ ان کی شوگر لو ہو گئی، اور پھر ایک کانچ کا مرتبان تھا اور اس میں گڑ تھا، وہ گرا اور گڑ پھر نیچے نکلا، تو پھر وہ گڑ میں نے کھایا، اور مجھے سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو جیل میں کوئی بھی سنبھالنے والا نہیں ہوتا، جیل میں جو قیدی ہوتے ہیں اور وہی ہوتے ہیں۔ تو یہ صورتحال، حالانکہ ان کی جو جیل تھی وہ میں انشاءاللہ آپ کو اس وقت نہیں، دن میں دکھاؤں گا، دن کی روشنی میں، رات کی تاریکی میں نہیں۔ جو ان کی جیل تھی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہ کس نوعیت کی تھی۔ تو بہرحال جو مریم صاحبہ نے جو گفتگو فرمائی، پہلے ذرا میں آپ کو وہ سنوا دیتا ہوں، تاکہ یہ نہ کہے کوئی کہ جی ہم ان کی گفتگو کو نہیں سنواتے۔ پہلے ذرا مریم صاحبہ کی جی گفتگو سنوائیے کہ مریم صاحبہ نے کیا کہا۔ In me that a prison sentence should never become a sentence against human dignity. تو ہیومن ڈگنیٹی کے خلاف وہ کہتے ہیں جی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب وہ خود ہی سوچیں کہ ان کے زیر سایہ جو جیلیں ہیں پنجاب کی، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہاں پہ ہیومن ڈگنیٹی کا خیال رکھا جا رہا ہے؟ کیا کوٹ لکھپت جیل میں قید شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری صاحب، عالیہ حمزہ صاحبہ، اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب، اور میاں محمود رشید، عمر سراج چیمہ، اور بے شمار جو فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ سیاسی کارکنان ہیں، سیاسی رہنما ہیں، کیا ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا جا رہا ہے؟ کیا ان کے ساتھ انسانوں والا سلوک کیا جا رہا ہے؟ کیا ان کو بنیادی حقوق جو جیل قیدی کے بنیادی حقوق ہیں وہ دیے جا رہے ہیں؟ تو جواب ہے نفی میں، ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ دوسری جانب پھر اڈیالہ جیل بھی پنجاب حکومت کے ہی زیر سایہ ہے اور انہی کے کنٹرول میں ہے، اور مریم صاحبہ ہی وزیر جیل خانہ جات ہیں، اور مریم صاحبہ ہی ہوم منسٹری انہی کے پاس ہے۔ اور کیا اڈیالہ جیل میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے؟ تو لہٰذا یہ تقریری مقابلہ اپنی جگہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاملات جو ہیں وہ ان کی جو گفتگو تھی اس کی نفی کر رہے تھے۔ اور آگے جا کے ایک چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے کیا کہتے ہیں وہ بھی ذرا سنیے گا۔ یحییٰ آفریدی صاحب کیا کہہ رہے تھے۔ Do you have adequate food? Do you have access to health care? In response, he looked at me and without hesitation said, "Sir, I do not need food, water to drink, or health care. Please ensure that my death appeal pending in the court since 2017 is decided." Ladies and gentlemen, اب یہ یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک جیل کا وزٹ کیا ڈی آئی خان میں، تو میں نے ایک قیدی سے پوچھا کہ آپ کو خوراک، صحت، سہولت میسر ہے؟ تو قیدی نے جواب دیا، مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے خوراک نہیں چاہیے، مجھے صحت نہیں چاہیے، بلکہ میری پینڈنگ اپیل پڑی ہے 2017 سے، میری وہ اپیل سن لیں۔ تو یحییٰ آفریدی صاحب نے جب یہ گفتگو کی ہوگی تو کیا ان کو نہیں پتا کہ اس وقت بھی فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ جو سیاسی رہنما ہیں، سیاسی قیدی ہیں، سیاسی کارکنان ہیں، ان کی اپیلیں بھی پینڈنگ ہیں۔ عمران خان سمیت، بشرا بی بی سمیت باقی سب کی پیٹیشنز پینڈنگ ہیں،
لیکن انہیں چیف جسٹس صاحب خود نہیں سن رہے اور ہائی کورٹ بھی نہیں سن رہی. تو وہ ڈی آئی خان کا واقعہ سنا رہے تھے. میرا خیال ہے کہ ان کو اپنے منجی ٹھلے بھی ڈانگ پھیرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. آگے یحییٰ افریدی صاحب ایک اور بھی انہوں نے گفتگو کی, ذرا وہ بھی سنوائیے گا جی. The professor paused and said something I have never forgotten. He said, punishment is denial of freedom. Beyond that, the prisoner must not suffer. That remark, ladies and gentlemen, speaks directly of the issue that we are to deliberate upon today. اس کا سمپل ترجمہ وہ کہتے ہیں جی کہ جو سزا ہے وہ صرف آزادی سے محرومی کا نام ہے. اس کے بعد کسی قید کو کوئی مزید تکلیف نہیں, قیدی کو مزید تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اور یعنی کہ قیدی کے حقوق ہوتے ہیں, آپ نے اس کو جیل میں ڈال دیا, لیکن جیل میں ڈالنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اس سے اس کی جو جیل کے اندر کی آزادی ہے وہ چھین لیں. وہ نہیں آپ چھین سکتے. اور اس کے بعد پھر باری آتی ہے سہیل خان افریدی صاحب کی, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا. تو انہوں نے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ عمران خان کے بارے میں بتایا, عمران خان کے لیے آواز اٹھائی, اور تمام کے تمام جو ذمہ داران تھے, وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ وہ موجود تھے, وہ ذمہ دار ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب فارم 47 مریم صاحبہ وہ ذمہ دار ہیں, اور پھر سب سے بڑے ذمہ دار تھے یحییٰ افریدی صاحب. ذرا سنائیے گا جی پہلا شاٹ. عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق اپنے قیدیوں کو بہترین سہولیات دے رہی ہے, اور انشاءاللہ یہ ریفارمز آگے بھی جائیں گی. جس طرح یہ کانفرنس ہے پریزن ریفارم کے حوالے سے, یہاں سے جو بھی سجیشن آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم عمل کریں گے. لیکن یہاں پر آخر میں یہ کہنا ضرور یہ چاہوں ذرا گا, ایک منٹ اس کو روک لیں, پہلے ذرا دوسرا شاٹ سنوائیے گا. یہ اس میں ایک اور بات کر رہے ہیں, دوسرا شاٹ سنوائیے گا جی سہیل افریدی صاحب کا جی. مطمئن نہ ہو وہاں پر علاج کرنے سے, تو ہم باہر کے ڈاکٹر جو ان کے ذاتی معالج ہے یا جو جس ڈاکٹر کا وہ نام لیتے ہیں ان کو آنے دیتے ہیں اور وہ ان سے ملتے ہیں. پھر اگر ان سے بھی مطمئن نہ ہو تو ان کو جیل سے باہر اسپتال میں علاج کرنے لاتے ہیں. اور تو یہاں بھی میں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, عمران خان صاحب کی صحت بہت خراب ہے. عمران خان صاحب کی صحت جیل میں رہ کر خراب ہے. تو یہ انتظامیہ کی غفلت ہے, کیونکہ 85% آنکھ ان کی تقریباً ضائع ہو چکی ہے جو رپورٹ کیا جا رہا ہے. تو میں چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ عمران خان صاحب سے ان کے ذاتی ڈاکٹر اور ان کی فیملی کی ملاقات ہونے دیں, تاکہ پوری قوم کو پتہ چلے کہ عمران خان صاحب کی طبیعت وہاں کیسے ہے. اور اگر کیونکہ یہ ہر قیدی کی, عمران خان صاحب ابھی ناحق قید ہیں, قیدی ہیں, تو اس کے بھی حقوق ہیں. تو ان کو ان کے ذاتی ڈاکٹر سے ملایا جائے, ان کی فیملی سے ملایا جائے. اگر فرض کریں وہ مطمئن نہ ہو تو باہر ہسپتال میں جو ان کی فیملی کہتی ہے تو ان کے مطابق ان کا علاج ہو سکے. خیبر پختونخوا عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق اپنے قیدیوں کو بہترین سہولیات دے رہی ہے, اور انشاءاللہ یہ ریفارمز آگے بھی جائیں گی. جس طرح یہ کانفرنس ہے پریزن ریفارم کے حوالے سے, یہاں سے جو بھی سجیشن آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم عمل کریں گے. لیکن یہاں پر آخر میں یہ کہنا ضرور چاہوں گا, انہوں نے عمران خان کے بارے میں یحییٰ افریدی کو بتایا, اور یحییٰ افریدی کے ساتھ ساتھ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی بتایا کہ جناب ہم خیبر پختونخوا میں جتنے بھی قیدی ہیں ان کو تمام سہولتیں دے رہے ہیں, اور جس کو ذاتی معالج چاہیے ہوتا ہے اس کو ہم ذاتی معالج بھی دیتے ہیں, اور اس کے پسند کے مطابق علاج کرواتے ہیں. تو عمران خان بھی ایک قیدی ہے, اور جیل ریفارمز کا جو ابتدا ہے انہوں نے کہا یہ اڈیالہ جیل سے ہونی چاہیے. نیکسٹ سنوائیے گا جی سہیل افریدی صاحب کا شاٹ. پیسے بیچتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ای وزٹ کی سہولت بھی ان کو دی ہے کہ ایسے قیدی جو یہاں پشاور میں ڈی آئی خان میں یا مختلف جیلوں میں ہوتے ہیں اور ان کے فیملی ممبرز غریب ہونے کی
وجہ سے ان کے پاس وزٹ نہیں کر سکتے، تو ہم نے ای وزٹ کی سہولت وہاں ان کو فراہم کی ہے۔ یہاں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے لیڈر جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کے بھی بیٹے پاکستان میں نہیں ہیں، وہ باہر ہیں، تو ان سے بھی بات ان کی نہیں ہوتی تو برائے مہربانی ان کے لیے جو ہے اپنے بیٹوں سے ٹیلی فونک رابطے کا یا ویڈیو لنک پر بات کرنے کا بندوبست کیا جائے۔ جیلوں کی ڈیجیٹلائزیشن ہم کر رہے ہیں، شفافیت اور انصاف کے فروغ کے لیے تمام قیدیوں کے ریکارڈ۔ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ بھی بتایا، دوسرا پوائنٹ بتا دیا، کیونکہ یہ پیٹیشن جو ہیں یہ یحییٰ افریدی صاحب کے پاس آئی تھی اور انہوں نے کوئی ریلیف نہیں دیا، بلکہ انہوں نے نیچے ریفر کر دیا تھا معاملہ، اور یہ یحییٰ افریدی صاحب کو سہیل افریدی صاحب نے بہت اچھے طریقے سے ان کو بتایا ہے، جناب آپ جیل ریفارمز کے بارے میں اتنی بڑی بڑی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی کانفرنس کر رہے ہیں، اور ہم سب کو بلایا ہے اور ہال بھرا ہوا ہے، اور اس میں تو آپ ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں آپ خود کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بات سہیل افریدی نے کی، وہ ضرور ہم سنوائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ صرف جیل ریفارمز کی بات نہیں ہے، پاکستان میں ایک آئین ہے اور آئین کے تحت جلد سے جلوس کی اجازت ہے اور سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہے، اور وہ اجازت جو کرتا ہے، وہ جو جلد سے ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سہیل افریدی صاحب نے یہ کہا کہ 18 سال سے کم عمر کے بچوں پہ، لڑکوں پہ، ان پہ دہشت گردی کے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، اور ان کو ابھی سے ریاست اور حکومت جو ہے وہ ڈکلیئر کر رہی ہے کہ یہ آپ دہشت گرد ہیں، تو وہ بڑے ہو کے کیا بنیں گے۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ فریڈم آف ایکسپریشن، آزادی اظہار رائے وہ ہے، ہر کوئی آزادی سے بول سکتا ہے، میڈیا کی آزادی نہیں ہے، اور جو بولتے ہیں، جو بولنے والے تھے، وہ یا تو ان کو ملک چھوڑنا پڑا یا پھر ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ سنائیے گا جی ذرا۔ عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق اپنے قیدیوں کو بہترین سہولیات دے رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ ریفارمز آگے بھی جائیں گی۔ جس طرح یہ کانفرنس ہے پریزن ریفارم کے حوالے سے، یہاں سے جو بھی سجیشن آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم عمل کریں گے، لیکن یہاں پر آخر میں یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ پاکستان میں تقریباً ہر چیز پر کام ہو چکا ہے۔ ہمارا کنسٹیٹیوشن جو ہم تمام کو جوڑے رکھا ہے، فیڈرل کی بہترین چیز جو تمام فیڈرل اکائیوں کو جوڑے رکھتی ہے وہ کنسٹیٹیوشن ہے، لیکن کنسٹیٹیوشن پر بھی یہاں عمل نہیں ہوتا۔ رائٹ ٹو اسمبل، ہر بندے کا حق ہے کہ وہ جلسہ کرے، احتجاج کرے، کیونکہ جمہوریت ہے، امریت تو ہے نہیں، لیکن یہاں پر احتجاج ہوتا ہے یا جلسہ ہوتا ہے تو وہاں FIR ہو جاتی ہیں۔ جس طرح محمد اقبال صاحب کی اگزامپل انہوں نے دی، تو ہمارے 18 سال سے کم عمر لڑکوں پر 788 کے پرچے درج کیے گئے ہیں۔ مطلب اتنا چھوٹا بچہ اگر آج سے آپ اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیں تو پھر آگے وہ جا کر کیا کرے؟ وہ تو اس ملک کا اثاثہ ہے۔ فریڈم آف سپیچ کنسٹیٹیوشن ہمیں اجازت دیتا ہے، آپ ذرا بولیں پھر آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ کوئی بول ہی نہیں سکتا، جو بولتے ہیں وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں یا جیلوں میں، کوئی بول نہیں سکتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ریفارمز بھی بہترین ہے، لیکن ان کو امپلیمنٹ کیا جائے، اور شروعات جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے ہونی چاہیے۔ شکریہ۔ تو یہ تالیاں تھیں نہیں، سب سے زیادہ تالیاں بھی سہیل افریدی صاحب کی تقریر پہ بجائی گئیں، ماری گئیں، اور اس کے بعد مریم صاحبہ بھی تالیاں بجانے والوں میں شامل تھیں۔ اور کیونکہ کل مریم صاحبہ سے ایک بات پوچھی گئی تھی اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ دوبارہ جیل جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا لگتا یہی ہے کہ ہم جیل جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات کیوں کہی، جیل جانے کی وجہ، کس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم جیل جا رہے ہیں، تو وجہ جناب بڑی سمپل سی ہے، کیونکہ بڑے بڑے جو، بلکہ ایک گرفتاری تو ہو بھی چکی ہے ان کی اپنی حکومت میں، اور کل ایک واقعہ پیش آیا ہے
पहले तो मैं वो आपको बता दूं, कुछ मैं बता चुका हूं, पिछला व्लॉग जरूर सुन लीजिएगा। गैर मुल्की खवातीन के साथ ज़्यादती का मामला, और उसमें जो एफआईआर दर्ज की गई है, एफआईआर के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि उसमें जो अब कंफर्म हो गया है कि उसमें इसहाक डार साहब के नवासे भी शामिल हैं, और उनके खिलाफ भी उस एफआईआर में उनका नाम भी मौजूद है। और गैर मुल्की खवातीन थी, और उनको बकौल उनके बुलाया गया, धोखे से बुलाया गया, और फिर उनके यहाँ पे बुला के उनको यरगमाल बनाया गया, उनसे तावान तलब किया गया, और फिर 4 से 5 लोगों ने उनसे ज़्यादती की और गैर इंसानी सलूक किया, गैर फितरी सलूक किया। ये सब कुछ उस एफआईआर में लिखा हुआ है, जो कि कट चुकी है। और उसमें कल फिर बहुत ही प्रेशर था, तो कल नवासे साहब को मोहम्मद रज़ा नाम बताया जा रहा है, मोहम्मद रज़ा डार बताया जा रहा है उनको फिर कुछ देर के लिए कहते हैं कि गिरफ्तार भी किया। कागज़ों में वो गिरफ्तार हैं, लेकिन उनको रात 10:30 बजे घर भेज दिया गया कि आप यहाँ पे तंग हो रहे हैं, तो आप चूँकि हुक्मरान ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ है और आपके नाना नायब वज़ीर आज़म हैं, तो लिहाजा आप घर चले जाएं। उनको घर भेजा गया है, लेकिन जो अब तक डेवलपमेंट हुई हैं उसके मुताबिक जी ख़वातीन ने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दिया है, और उनका मेडिकल भी हो गया है, और इसके साथ साथ अब डीएनए होना है, और अगर डीएनए मैच हो गया और उसमें कोई गड़बड़ ना की गई तो मामलात काफ़ी आगे जाएंगे। और फिर स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो गया, फिर एक पुलिस अफसर को सस्पेंड भी किया गया है, क्योंकि उस पुलिस अफसर ने जो शाही ख़ानदान है उस पे हाथ डालने की कोशिश की, और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया मुल्ज़मान को, और न सिर्फ मुल्ज़मान को बल्कि ख़वातीन का भी मेडिकल के लिए उन्होंने इजाज़त ली, और वो मेडिकल भी हो गया। तो इसमें अब 2 सफारत खाने जो हैं, 2 गैर मुल्की सफारत खाने वो मुतहर्रिक हो चुके हैं, क्योंकि ये 2 मुख्तलिफ सफारत खानों की नेशनलिटी की ख़वातीन हैं, और वो मुतहर्रिक हो चुके हैं, और उनका प्रेशर भी आ गया है। और अगर ये ख़वातीन जो हैं इनके पास ग्रीन पासपोर्ट होता, और तो यकीन जानिए कि किसी को पता भी ना चलता कि हुआ क्या है, और ये बेचारी ख़वातीन जो हैं वो सिसक कर खुद ही दम तोड़ देती, और वो ख़ानदान जो हैं उनको भी इंसाफ ना मिलता। लेकिन अभी तक ये है, और हमारे पास जो इत्तलात हैं वो ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हैं, तो प्रेशराइज़ किया जा रहा है, और लेन देन का कहते हैं जी, ले दे के को मामला हल कर लिए जाएं। तो देखते हैं कि क्या होता है।